باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 27 باب۔ آج قیصریہ تقریت۔ اور جب فیصلہ ہو چکا کہ پولس جہاز پر اطالیہ کو جائے اور کہ پولس دوسرے قیدیوں سمیت یولیس نامی شہنشاہی سپاہ کے ایک صوبہ دار کے سپرد کیا جائے تو ہم اور دمشق کے ایک جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جو آسیا کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا، اور تسالونیکی کا ارستقس مقدونی ہمارے ساتھ رہا، اور دوسرے دن ہم سیدون میں پہنچے، اور یولیس نے پولس سے اچھا سلوک کر کے اجازت دی کہ خیر خواہوں کے پاس جائے اور ان سے خاطرداری پائے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہم کرپس کی اوٹ میں ہو کر چلے کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور جب ہم کلکیلیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر گئے تو مورا میں آئے جو لوکیا میں ہے۔ وہاں صوبہ دار نے اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ کو جاتے ہوئے پا کر ہمیں اس میں بٹھا دیا، اور جب ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چلتے رہے اور بمشکل کولدیس کے سامنے پہنچے کیونکہ ہوا ہمیں آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونا کے سامنے کریت کی اوٹ میں چلے اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نامی ایک مقام میں آئے جس سے لاسیا شہر نزدیک تھا۔ پس جب بہت عرصہ گزر گیا اور اب جہاز رانی بے خطر نہ رہی اس لیے کہ روزے کا دن بھی گزر گیا تھا، تو پولس نے انہیں نصیحت کر کے کہا، اے مردو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور نقصان بہت ہوگا، نہ صرف بار اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی، مگر صوبہ دار نے پولس کی نسبت ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں کا زیادہ اعتبار کیا، اور اس لیے کہ وہ بندرگاہ جھاڑا کاٹنے کے لیے اچھی نہ تھی، افسروں کی صلاح ٹھہرائی کہ وہاں سے روانہ ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو فینیکس میں پہنچ کر جھاڑا کاٹیں۔ وہ کریت کی ایک بندرگاہ ہے جس کا رخ مغرب کے مخالف جنوب اور شمال کی طرف ہے۔ اسکریتی تلمالات۔ جب کچھ جنوبی ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارے مطلب حاصل ہو گیا، لیکن اٹھا دیا اور کریت کے کنارے کے قریب چلے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو اور کلون کہلاتی ہے جزیرے پر سے آئی، اور جب جہاز ہوا کی زد میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے ناچار ہو کر اسے بہنے دیا، اور کلدو نامی ایک چھوٹے جزیرے کی اوٹ میں بہتے بہتے ہم نے بڑی مشکل سے کاریب کو قابو میں لا کر اوپر چڑھایا، اور انہوں نے جہاز رسوں سے باندھا، اور چونکہ سورتس کے دلدل میں پھنس جانے کا ڈر تھا، بڑا بادبان اتار دیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے، اور جب ہم طوفان سے بہت ہچکولے کھاتے رہے تو دوسرے دن بار جہاز پھینکا گیا، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے،
اور جب بہت دنوں تک نہ سورج اور نہ ستارے نظر آئے اور طوفان بشدت آتا رہا تو آخر ہمیں بچنے کی امید بالکل نہ رہی، اور بہت فاقوں کے بعد پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے مردو، مناسب تھا کہ تم میری بات مان کر کریت سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر صرف جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کا فرشتہ اسی رات کو میرے پاس آیا اور کہا، اے پولس، نہ ڈر، کیونکہ ضرور ہے کہ تو کیسر کے آگے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی ہے، اس لیے اے مردو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین رکھتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ضرور ہے کہ ہم کسی جزیرہ میں جا پڑیں۔ جب 14ویں رات آئی کہ ہم بحیرہ ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کو ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا اور تھوڑا آگے بڑھ کر پھر تھالی اور 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ ہم کہیں چٹانوں پر نہ جا پڑے ڈبہ سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گلاہی سے بھی لنگر ڈالے قاریب کو سمندر میں اتارنے لگے، تو پولس نے صوبہ دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں تو تم بچ نہیں سکتے۔ تب سپاہیوں نے قاریب کی رسیاں کاٹ کر اسے گرا دیا، اور جب دن چڑھنے لگا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کچھ کھائیں، اور کہا کہ آج 14 دن ہو گئے ہیں کہ تم نے امیدو بیم کی حالت میں فاقوں پر فاقے کھینچ کر کچھ نہ کھایا، اس لیے میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ کچھ کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری سلامتی موقوف ہے، کیونکہ تم میں سے کسی کے سر کا بال بھی بینگا نہ ہوگا۔ اور یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ تب وہ سب خاطر جمع ہوئے اور آج بھی کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز پر 275 جانے تھے، اور جب کھا کر آسودہ ہو گئے تو اناج سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز کو ہلکا کرے۔ اور جب دن ہوا تو انہوں نے اس ملک کو تو نہ پہچانا، مگر ایک ساحل دار خلیج دیکھ کر صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں۔ پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول کر اگلا بادبان ہوا کے رخ پر چڑھایا اور کنارے کی طرف ہو لیے، اور سنگم کی جگہ میں آ کر جہاز کو زمین پر ٹکایا، اور گلاہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دوباسا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگ گیا، اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالے، ایسا نہ ہو کہ کوئی
तैर कर भाग जाए, लेकिन सूबादार ने पलूस को बचाने की गरज से उन्हें उस इरादा से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो लोग तैर सकते हैं पहले कूद कर खुश्की पर जाएं और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज की और चीज़ों के सहारे से, और इसी तरह सब के सब खुश्की पर सलामत पहुंच गए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।